بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ جس مجموعے کا انتخاب کیا ہے وہ مجموعہ آج سے تقریباً 46-47 سال پہلے رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ان کی تقاریر ہیں قبل از انقلاب کہ جو مشہد مقدس میں مسجد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں یہ تقاریر کی گئیں ماہ رمضان المبارک میں، اور اگر ہم سن بتانا چاہیں تو 1971 میں یہ تقاریر کی گئی تھی۔ میرے سامنے جو کتاب ہے اسی کے جملوں کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، بیان کروں گا۔ پہلے آغاز میں اس کتاب کے ناشر کی طرف سے، یعنی اس کتاب کا جو اردو ترجمہ کیا گیا فارسی میں، اس کے ناشر کی طرف سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب میرے سامنے ہے، ایمان کے نام سے سید علی آیت اللہ سید علی خامنائی، یہ ان کی 7 تقاریر ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں ناشر، اس کتاب کو نشر کرنے والے نے جو بات لکھی ہے، ایمان ایک ایسی اصطلاح جو عام روزمرہ گفتگو میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے، مگر اس کی معنویت و روحانیت سے کم ہی لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک لفظ سنا ہوا ہے ایمان، اور اس کی حقیقت، اس کی معنویت، اس کی روحانیت کیا ہے بالعموم ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ایسی بنیاد ہے جس پر کسی بھی دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اسلام میں ایمان دل میں چھپا ہوا ایک جذبہ ہی نہیں بلکہ اعضاء و جوارح سے ادا ہونے والے ایک ایک عمل کا نام ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اطاعت خدا میں کس مقام پر ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے دامن کو آلودگیوں سے بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو تقویٰ کی زرہ سے لیس کر سکتا ہے، رہبانیت سے بچ کر ایمان کے آسان و سہل راستے پر چل سکتا ہے۔ مگر کس طرح؟ یہ آپ کو مکمل کتاب کے مطالعے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ گہرائی سے مطالعہ نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا بلکہ ایمان میں بھی 2 چند اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس کتاب کا ایک دیباچہ ہے کہ جس میں اس کتاب کا ایک مختصر تعارف ہے، وہاں سے بھی مختصراً ہم جو اہم نکات ہیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ سے اس درس کو شروع کر سکیں۔ ہم یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ اس کتاب کا فارسی سے اردو میں ترجمہ ایک بزرگوار عالم دین مولانا سجاد حسین مہدوی نے یہ زحمت کی اور اس ترجمے کے کام کو انجام دیا، اور ہم اس قابل ہوئے کہ آسانی کے ساتھ اس کتاب کے مطالب کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا سکے۔ دیباچے میں جو اہم باتیں ہیں نکات کی شکل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات جو یہاں لکھی گئی وہ یہ ہے کہ جس مسجد میں آیت اللہ خامنائی یہ درس، یہ تقاریر ارشاد فرما رہے تھے، وہاں پر ماحول ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے عام طور پر دینی محفلوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک تقریر ہو رہی ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں، بلکہ مسجد میں درس کی یہ محفل درس سے زیادہ ایک کلاس کا منظر پیش کرتی تھی۔ اے کاش کہ جب بھی ہم کسی دینی محفل میں جائیں تو ماحول بالکل ایسا ہو جیسے ایک بچہ، جیسے ایک
طالب علم جیسے ایک اسٹوڈنٹ اپنے اسکول میں جاتا ہے، اپنے کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی کی کلاس میں جاتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے، استاد سے سوال کرتا ہے، اور استاد بھی بالکل جو مفید باتیں وہ کلاس میں بتایا کرتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ مسجد میں درس کی یہ محفل درس سے زیادہ ایک کلاس کا منظر پیش کرتی ہے۔ اگلی بات، آیت اللہ سید علی خامنائی اپنی علمی گہرائی، توجہ فرمائیے گا اس بات پر، یہ اس کتاب کے مطالب سے استفادے کے لیے ہمارے ذہنوں کو مزید آمادہ اور تیار کرتی ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی اپنی علمی گہرائی اور ہوشیاری کے ساتھ اعتقادات اور عقائد اسلامی کو قرآن کریم کی زبان میں اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ عوام معارف قرآن کی بنیاد پر اپنے اعتقادات کو، اپنے عقائد کو دوبارہ زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے بارے میں بھی سوچنے لگے۔ یعنی یہ ساری کی ساری باتیں جو آیت اللہ خامنائی بیان فرما رہے ہیں قرآن کی آیات کی بنیاد پر، جیسا کہ انشاءاللہ آگے چل کر آپ خود یہ محسوس کریں گے اور دیکھیں گے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی نے اپنے دروس کا آغاز ایمان کے موضوع سے کیا ہے، پھر اسے توحید تک لے گئے، پھر نبوت اور ولایت کو بیان کر کے رمضان المبارک کے اختتام پر اپنے دروس کو بھی ختم کیا۔ اس جوان سید نے، کہ اس زمانے میں آیت اللہ خامنائی کی عمر تقریباً 35 سال تھی، اس جوان سید نے اپنے ان دروس سے مشہدی جوانوں کے دل و جان میں ایمان کا بیج بو دیا اور ان کی قرآن کریم سے دوستی کروا دی۔ یعنی وہ جو نوجوان، اگرچہ صرف نوجوان نہیں تھے، زندگی کے ہر شعبے سے اور عمر کے ہر حصے سے افراد وہاں پر آ رہے تھے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی قرآن سے دوستی ہو گئی، ان کی قرآن کریم سے دوستی کرا دی، اور قرآن کریم کو اجنبی طاقچوں اور قبرستانوں اور ختم قرآن کی محفلوں سے نکال کر ان جوانوں کے حوالے کر دیا۔ یعنی وہ قرآن کے جو الماریوں میں پڑا ہوا تھا اور گھروں میں طاقچوں میں پڑا ہوا تھا، اجنبی طاقچے یعنی جہاں پہ جاتا ہی کوئی نہیں، رکھ کے بھول گئے۔ اسی طرح ختم قرآن کی محفلیں جو بالعموم لوگوں کے مرنے کے بعد منعقد ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں محدود ہو گیا تھا قرآن۔ قبرستانوں میں پڑھا جانے والا قرآن، وہاں کے لیے مخصوص سمجھا جانے والا قرآن، وہاں سے نکال کر آقا نے ان کو نوجوانوں کے اختیار میں دے دیا، نوجوانوں کی اس قرآن کے ساتھ دوستی کروا دی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ توجہ رکھیے گا، آیت اللہ خامنائی کی جو شخصیت ہے، ان دروس سے ہمارا ایک مقصد ان کی قرآنی شخصیت کو متعارف کروانا ہے، کیونکہ ان کی شخصیت ایک حکومتی شخصیت کے طور پر اور ایک سیاسی شخصیت کے طور پر غالباً ہمارے ذہنوں میں ہے، لیکن بہت کم ایسے افراد ہوں گے کہ جو آیت اللہ خامنائی کی شخصیت کی بنیاد سے واقف ہو، کہ یہ بنیاد کس طرح، ان کی فکر کی بنیاد کس طرح خالص قرآن کریم کی آیات اور اس کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ میں گزارش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ایسے ہمارے عزیز دوست برادران بھی ان درسوں کو سن رہے ہوں، ان تقاریر کو سن رہے ہوں کہ جن کا تعلق شیعہ مسلک کے ساتھ نہیں ہے، ان سے بھی اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھی میں عرض کروں گا کہ چاہے آپ ان کے مخالف ہیں، مختلف معلومات جو آپ تک پہنچی ہیں اس کی وجہ سے، اور چاہے آپ ان کے حامی ہیں، ان کے الفاظ کو، ان کے ان دروس کو، ان کی ان تقاریر کو سنیے گا، قرآن مجید کی آیات جو اس میں بیان کی گئی ان کو دیکھیے گا، اور پھر اندازہ لگائیے گا کہ یہ شخصیت، ان کی فکر کی بنیاد کیسی بنیاد ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو
مختلف مسالک ایک دوسرے کے درمیان موجود تعصب کی وجہ سے اور ایک دوسرے کے خلاف جو پروپیگنڈا ہم تک پہنچتا ہے اس کی وجہ سے حقیقت سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہوتے ہیں، لاکھوں میل کے فاصلے پر ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جس شخص کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا ہم تک پہنچا ہے حقیقت میں اس کی شخصیت کیسی ہے۔ برس سے ایک گروہ نے دین کی صحیح سمجھ بوجھ نہ رکھنے کی وجہ سے، انشاءاللہ الفاظ پہ توجہ فرمائیں گے، اپنے خشک افکار کو، نمبر ایک گروہ نے، کچھ لوگوں نے طولانی عرصے سے دین کی صحیح سمجھ بوجھ نہ رکھنے کی وجہ سے ایک سبب، دوسرا سبب اپنے خشک افکار کو لوگوں میں منتقل کر کے، یہ دوسرا سبب کیا کیا انہوں نے، لوگوں کو قرآن و دین سے دور رکھا۔ قرآن و دین یعنی وہ دین کہ جس کا سرچشمہ اللہ کی کتاب ہے۔ مثلا ان کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن کو سمجھنا عام افراد کے بس کی بات نہیں ہے، ایک ایسی بیماری اور ایک ایسا مرض کہ جو عام طور پر لوگوں میں موجود ہے، اور خشک اور دین اور قرآن سے دور لوگوں نے، جو ہو سکتا ہے بعض اوقات علماء کی شکل میں ہو، لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ عام بندہ قرآن مجید سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ مثلا ان کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن کو سمجھنا عام افراد کے بس کی بات نہیں ہے، اور قرآن کو فقط ثواب کی نیت سے ہی پڑھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ باتیں تھیں جنہیں اس وقت کی طاغوتی حکومت نے بھی قبول کیا، یعنی قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھا جائے، قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے، یہ اس زمانے کی جو ظالم حکومت تھی اس کے لیے بھی قابل قبول تھا، چونکہ اس طرح پڑھے جانے والے قرآن سے کسی ظالم کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ یہ قرآن اس کے کسی کام کو قرآن پڑھنے والا ڈسٹرب کرے گا۔ اس نے پڑھنا ہے، ثواب لینا ہے، گھر بیٹھ کر یا قبرستان میں بیٹھ کر یا کسی خاتم کی محفل میں بیٹھ کر، اس سے زیادہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آیت اللہ سید علی خامنائی اسے یا دشمن کا پروپیگنڈا قرار دیتے تھے، یعنی قرآن کے بارے میں اس قسم کی باتیں آیت اللہ خامنائی کہتے تھے، یا تو دشمن نے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے عوام کو یہ پروپیگنڈا کیا ہے، یا خواص کی کم عقلی شمار کرتے تھے۔ خواص یعنی علماء نما افراد، عوام کے مقابلے میں خواص ہوتا ہے، عوام یعنی عام لوگ، خواص یعنی خاص لوگ۔ آیت اللہ خامنائی کہتے تھے قرآن سے یہ جو لوگوں کو، عوام کو دور کیا گیا ہے، یا تو یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے، اور یا اگر خواص یعنی بعض عالم نما، نہ علماء حق، علماء نما افراد، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، ان کی کم عقلی اور کج فہمی شمار کرتے تھے کہ ان لوگوں کو خود نہیں سمجھ آئی قرآن کی، اور انہوں نے اپنی کج فہمی کی وجہ سے عوام کو بھی اللہ کی کتاب سے دور کر دیا۔ آیت اللہ خامنائی خود قرآن کریم میں جذب تھے، عاشق قرآن کریم تھے، قرآن پر فدا تھے، کمر بستہ تھے کہ قرآن کو اس تنہائی اور اجنبیت سے باہر نکالیں۔ آپ تنہا اپنے اس بلند قد و قامت کے ساتھ، پرجوش گفتگو کے ساتھ قرآن کو ہاتھ میں تھامے ڈائس کے پیچھے کھڑے ہوتے اور اپنے تمام تر وجود کو خدائی کلمات کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ دین اسلام کے تفکرات اور نظریات کو دوبارہ خدائی اللہ کے کلام سے زندہ کریں، اور قرآن کریم کو مسلمانوں کے دل و عمل میں واپس پلٹائیں، دلوں میں بھی آ جائے قرآن اور عمل میں بھی آ جائے قرآن۔ آپ ان طاغوتیوں پر جن کا مقصد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ابدی معجزے کو صرف خوبصورت جلد اور صفحات تک محدود کرنا تھا، ان طاغوتیوں کے خلاف اس طرح فریاد برپا کرتے تھے۔ یہ اب آیت اللہ خامنائی کے جملے بتائے جا رہے ہیں۔
ہم دیباچہ بیان کر رہے ہیں اس کتاب کا۔ فرماتے ہیں افسوس ہے ان لوگوں پر جو عوام کو قرآن کریم سے دور کرتے ہیں، قرآن سے خوف زدہ کرتے ہیں، مختلف بہانوں سے عوام کو سمجھنے کی نیت سے قرآن کھولنے نہیں دیتے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر تم اپنے مریدوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے پیروکاروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا رحم کرے ان پیروکاروں پر جو اس قسم کے رہنما چنتے ہیں جو ایسی باتیں کرے، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو خود سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی تمہیں ہدایت کرنا آتا ہے لوگوں کو اللہ کی کتاب کو، یعنی اللہ کو لوگوں کو ہدایت کرنا نہیں آتا۔ اللہ کو تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے کہ تم آؤ گے اللہ کی مدد کے لیے تو قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کرے گا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو عوام کو قرآن کریم سے دور کرتے ہیں، قرآن سے خوف زدہ کرتے ہیں، مختلف بہانوں سے عوام کو سمجھنے کی نیت سے قرآن کھولنے نہیں دیتے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر۔ اور آپ تمام بھائی بہنیں جان لیں کہ آج ہمارا کام صرف قرآن کریم سے ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ۔ جس وقت فتنے رات کی تاریکی کی طرح تمہاری زندگیوں پر سایہ فگن ہو جائیں، یعنی رات کا اندھیرا بن کے تمہیں ڈھانپ لیں فتنے، تمہارے لیے قرآن لازم ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی نصیحت ہے اپنی امت کو۔ پھر فرماتے ہیں کب آئے گا وہ دن؟ کیا آج ہم رات کی مانند تاریک فتنوں کو نہیں دیکھ رہے؟ آج کے زمانے کا مسلمان جس کی آنکھیں کھلی ہیں، جس کے کان کھلے ہیں، جس کی عقل کام کرتی ہے، آج مسلمانوں کی حالت دنیا میں نہیں دیکھ رہا۔ میں عرض کروں کہ آج فلسطینیوں کی حالت نہیں دیکھ رہا، آج کشمیریوں کی حالت نہیں دیکھ رہا کہ دنیا کے مختلف کونوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں سے ہٹ کر دنیا کے جو ظالم ہیں وہ دنیا کے کمزور اور مظلوم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آج کے مسلمان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اور فتنے کب آئیں گے؟ اور کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرنے کا ہمیں خیال آئے گا، بجائے قرآن مجید کے خشک ورد اور وظیفے کرنے کے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہماری زبان سے کیا بات نکل رہی ہے۔ اپنی زندگی کی پالیسی، اپنے عمل کی روش ہم اللہ کی کتاب سے لیں۔ وہ زمانہ کب آئے گا؟ اللہ کے نبی کی اس نصیحت پر عمل کا زمانہ کب آئے گا کہ جب فتنے اندھیری رات کی طرح تم پر چھا جائیں تو تم پر قرآن لازم ہے۔ کب آئے گا وہ دن؟ کیا آج ہم رات کی مانند تاریک فتنوں کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہم اپنی نابینا آنکھوں کے سامنے بدلتے راستوں کا مشاہدہ نہیں کر رہے؟ حق کو باطل اور باطل کو حق بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو تعلیمی اداروں میں بعض اساتذہ کی شکل میں دور کر رہے ہیں دین سے، الہادی قسم کی چیزیں افکار ان کے اذہان میں ڈال کر۔ اور فتنے کب آئیں گے؟ اور فتنے کسے کہا جاتا ہے؟ کیا ہر سمت سے اور ہر شکل میں چور ڈاکوؤں کے گروہ ایک دیکھنے والی آنکھ کو نظر نہیں آ رہے کہ ہماری آئندہ نسل کس طرف جا رہی ہے، ہماری موجودہ نسل کس حالت میں ہے؟ یہ فتنے نظر نہیں آ رہے تو پھر کب قرآن سے رجوع کیا جائے گا؟ توجہ رکھیے گا، یہ بات آج سے 47 سال پہلے کی گئی ہے۔ گویا اس زمانے میں بھی حالات ایسے پیش آ رہے تھے، اور آج بھی قرآن مجید کی باتیں کبھی کسی زمانے کے لیے خاص نہیں ہیں۔ 1400 سال پہلے جب قرآن مجید نازل ہوا تب بھی تر و تازہ تھا، ہادی تھا، رہبر تھا۔ 47-48 سال پہلے بھی قرآن ہادی اور رہبر تھا، اور تا قیامت قرآن مجید ہادی اور رہبر ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت لینے والا؟ تو پھر فرماتے ہیں تو پھر کب قرآن سے رجوع کیا جائے گا؟ آخر کب؟ کیا اس وقت جب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کا ظہور ہو جائے گا؟ وہ تو خود قرآن ناطق ہوں گے۔ بس اب یہ وہی زمانہ ہے
کہ جب ہر حال میں لازمی طور پر قرآن سے رجوع کرنا ہے۔ مسجد امام حسن علیہ السلام میں منعقد ہونے والے ان جلسوں میں یعنی ان محفلوں میں اور ساتھ میں شرح نہج البلاغہ کے دروس سے عوام کے ذہن کھل گئے۔ آیت اللہ خامنائی نے قرآن کی آیات پر یہ جو دروس دیے، اس کے بعد نہج البلاغہ کے اندر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو خطبات ہیں ان کو بیان فرمایا، اور ان درسوں سے عوام کے ذہن کھل گئے، ان کی آنکھوں پر بندھی سیاہ پٹی جیسے اتر گئی، لیکن حکومت بھی، طاغوتی حکومت بھی بے خبر نہیں تھی۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کو گرفتار کر لیا گیا اور ٹارچر سیل میں لے جایا گیا۔ یہ اس وقت اس زمانے کی بدترین خفیہ شکنجہ گاہ تھی، ٹارچر سیل تھا، جس کو فارسی میں کمیتہ مشترک ضد خرابکاری اس کو نام دیا جاتا تھا، اور اس کا نام ہی لوگوں کو ڈرا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس قدر شدید ظالمانہ تشدد لوگوں پر کیا جاتا تھا کہ جو دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے تھے۔ دیباچے کے اندر سے ہم یہی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہے تھے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں پہلی جو ان 7 تقاریر کے سلسلے کی جو پہلی نشست تھی، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے شروع میں آیت اللہ خامنائی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 سے 134 تک تلاوت کی، اور پھر انہی آیات کو، ان کے مطالب کو، ان کے پیغام کو کھول کر بیان فرمایا۔ ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ باقی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سادہ ترجمہ ان آیات کا اس طرح سے ہے: اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، شاید تم پر رحم کیا جائے، اور جلدی کرو تمہارے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف، یعنی اس مغفرت کی طرف جانے میں جلدی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے، اور اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تیار کی گئی ہے صاحبان تقوی کے لیے، متقین کے لیے۔ کون متقین؟ جو خرچ کرتے ہیں آسانیوں میں اور سختیوں میں، یعنی آسانیوں کا زمانہ ہو، سختیوں کا زمانہ ہو، خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں رک کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا تمام سننے والوں کی، آج پوری دنیا میں مختلف ممالک میں جس ملک میں بھی سننے والے اس بات کو سن رہے ہیں، اور آپ کلمہ توحید کے پڑھنے والے ہیں، توجہ فرمائیے۔ متقین کی صفت جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے کیا ہے؟ آسانیاں ہوں یا سختیاں ہوں، خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں آسانیوں میں، والضراء سختیوں کے زمانوں میں، بیماریوں کے زمانوں میں، مشکلات کے زمانوں میں، والقاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ آپ کو کسی پر غصہ ہے لیکن آج وہ مصیبت میں ہے، غصے کو پی جائیں۔ قرآن مجید کی برکت یہ ہوتی ہے، جب تک ہم عمل نہ کریں اور بغیر عمل کے قرآن کی برکت کی تلاش میں رہیں، مشکوک ہے یہ برکت۔
غصے کو پی جائیں، کسی سے ناراض ہیں لیکن آج وہ مشکل میں ہے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ محسن کی جمع ہے محسنین، محسن یعنی اچھے کام کرنے والے، احسان کرنے والے کو محسن کہتے ہیں، اور محسن حسن سے ہے، اچھائی سے ہے۔ یہ آیات تلاوت کرنے کے بعد اب دوبارہ سے الفاظ جو ہیں وہ اردو ترجمہ ہے آیت اللہ خامنائی کے الفاظ کا، کہ اصل کتاب میں نے عرض کیا کہ فارسی میں چھپی تھی، اور اس کتاب کے اندر ان کی تقاریر کی ریکارڈنگ سے وہ کتاب لکھی گئی، اور جو اس کتاب کے اندر، اس فارسی کی کتاب کے دیباچے میں ہم نے پڑھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آیت اللہ خامنائی نے یہ تاکید فرمائی اس کتاب کے بارے میں کہ ایڈیٹنگ نہیں کرنی، جس طرح الفاظ میں نے بولے ہیں اسی طرح اسی شکل میں کتاب کی صورت میں ان کو لایا جائے، اور ایڈیٹنگ نہ کی جائے، تاکہ بات اپنی پوری روح کے ساتھ پڑھنے والے تک پہنچ سکے۔ اور ہماری بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کا، چونکہ مجبوری ہے اردو ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے، تو ہم اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور جہاں پر کوئی بات اضافہ کرنی ہوئی، ضروری سمجھی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جو آیت اللہ خامنائی کے اپنے جملات ہیں وہ کون سے جملات ہیں۔ اور ایک علامت کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جب میں نگاہیں نیچی رکھ کے، یہ کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، جب میں نگاہیں کتاب کی طرف میں نے رکھی ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس کتاب کے جملات کو پڑھ رہا ہوں، اور جب میں نگاہیں اٹھا کر اس کیمرے کی طرف دیکھ کے بات کروں گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی بات وضاحت کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عیسائی راہبوں نے، اب یہ ان آیات کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے۔ عیسائی راہبوں نے اپنے دامن کو آلودگی سے بچانے کے لیے رہبانیت اختیار کی، غاروں، پہاڑوں اور گھاٹیوں میں پناہ لے لی۔ قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ترجمہ، وہ رہبانیت جو ان کی اپنی اختراع تھی، اسے بدعت کی صورت میں ایجاد کیا، ہم نے یعنی اللہ نے ان کے لیے رہبانیت نہیں لکھی تھی۔ یعنی یہ جو رہبانیت تھی، یہ مسیحی لوگوں نے، مسیحی علماء نے خود سے، جسے بدعت کہا جاتا ہے، ایک بدعت کے طور پر اختیار کر لی تھی، ایجاد کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا تھا کہ رہبانیت اختیار کر لو، لہذا فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے رہبانیت ما کتبناها علیہم، ہم نے یہ رہبانیت ان پر نہیں لکھی تھی، کیونکہ عالم اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، گوشہ نشینی نہیں ہے، فرار نہیں ہے۔ عالم اسلام وہی ہے جو ڈوبتے کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ایک اسلامی عالم راہب کی طرح نہیں ہوتا کہ جو کہتا ہے کہ میں معاشرے سے کٹ جاؤں، میں معاشرے میں جاؤں گا تو گناہ سے آلودہ ہو جاؤں گا، لہٰذا میں علیحدہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہوں۔ جیسے اسلام میں بھی بعض اوقات بعض لوگ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیے، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ رہبانیت بدعت تھی، معاشرے سے کٹ کر الگ ہو کر اللہ اللہ کرنا، صحراؤں میں جنگلوں میں نکل جانا، یہ کام کیا تھا؟ بدعت تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا۔ کس لیے قرآن نے یہ بیان فرمایا؟ توجہ فرمائے، یہاں پر آیت اللہ خامنائی تقوی اور رہبانیت کا فرق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، معاشرہ جاتا ہے جہنم میں جائے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے،
معاشرے میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، آئندہ نسل گمراہ ہو رہی ہے، معاشرہ اللہ کی کتاب سے دور ہے، جو مرضی ہوتا رہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، یہ رہبانیت، یہ تقویٰ نہیں ہے، جیسا کہ بیان کریں گے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ عالم اسلام وہی ہے جو ڈوبتے کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ جا کے خانقاہ میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہی تسبیحیں نکالوں گا اور عبادتیں کروں گا، معاشرے میں جا کے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک فارسی کا انتہائی خوبصورت شعر ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس کتاب میں، جو کہ آیت اللہ خامنائی نے وہاں نقل کیا تھا، کوٹ کیا تھا۔ صاحب دلی بے مدرسے آمد ز خانقاہ، بشکست عہد صحبت اہل طریق را۔ ایک صاحب دل، ایک دل والا، اہل دل خانقاہ کو چھوڑ کر، پہلے خانقاہ میں رہا کرتا تھا، خانقاہ کو چھوڑ کر مدرسے میں آ گیا۔ کون سا مدرسہ؟ جہاں اسلام، خالص اسلام سکھایا جاتا ہے، قرآنی اسلام جو لوگوں کی، معاشرے کی نجات کے لیے تیار کرتا ہے انسان کو۔ ایک اہل دل خانقاہ کو ترک کر کے مدرسہ آ گیا، اور اس نے اہل طریق کے ساتھ جو ہمراہی کا عہد کیا تھا اس کو توڑ کر آ گیا۔ خانقاہ والوں کے ساتھ الگ تھلگ، معاشرے سے کٹ کے بیٹھ کر عبادتیں کرنے والے، اپنے آپ کو آلودگیوں سے اس طرح بچانے والے، ان سے جو اس نے عہد کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اس عہد کو توڑ کر آ گیا۔ گفتم، میں نے اس سے کہا، گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار کردی ازان ان فریق را۔ میں نے اس سے کہا کہ عالم اور عابد کے درمیان کیا فرق تھا، یعنی وہ جو علیحدہ بیٹھ کر عبادتیں کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر تم عالموں کے پاس آ گئے ہو، اسلام کے حقیقی عالموں کے پاس آ گئے ہو۔ کیا فرق تھا کہ تم نے اس کو چھوڑ کر اس فریق کا انتخاب کر لیا ہے؟ گفت ان گلیم خویش به در می برد ز موج و این جهد می کند کہ بگیرد غریق را۔ تو اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں نے یہ فرق دیکھا ان دونوں میں کہ وہ جو عابد تھا، وہ جو راہب تھا، وہ جو خانقاہ میں رہنے والا تھا، وہ جب طوفان آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ طوفان آیا ہوا ہے گناہ کا، برائیوں کا، وہ اپنی چادر، اپنا دامن بچانے کی فکر میں تھا۔ موج سے، طوفانی موج سے وہ اپنی گلیم، اپنی چادر، اپنی اوڑھنی بچانے کے فکر میں تھا، جبکہ یہ جو عالم تھا ان جہد می کند کے بگیرد غریق را، لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ یہ اس طوفانی موجوں میں غرق ہونے والوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر انہیں اس سمندر سے غرق ہونے سے بچا رہے تھے، اس طوفان میں، اس طوفانی سمندر میں غرق ہونے سے بچا رہے تھے۔ لہٰذا میں نے ان کو چھوڑ دیا، اہل خانقاہ کو چھوڑ دیا، اور میں ان کی طرف آ گیا تاکہ میں بھی دوسروں کو بچانے والا، غرق ہونے والوں کو بچانے والا بن جاؤں۔ پھر فرماتے ہیں ایک باشعور مسلمان، ہر انسان جو مسلمان ہو، اور پھر وضاحت فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونا اور ذمہ دار ہونا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ وہ جسے قرآن مسلمان کہتا ہے، جسے قرآن مسلم کہتا ہے، ہو سکتا ہے جو پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں اس سے ہزاروں لاکھوں میل کا فرق ہو، دونوں کی شخصیت میں، دونوں کی زندگی میں، دونوں کی روش میں۔ فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہونا اور ذمہ دار ہونا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اس لیے کہ مسلمان تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے ساتھ کمیٹڈ ہوتا ہے۔ ایک باشعور مسلمان، ہر انسان جو مسلمان ہو، کہ مسلمان ہونا اور ذمہ دار ہونا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ ایسا مسلمان کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ڈوبتے کو بچائے،
وبائی امراض کے شکار اور بیمار کو بیماری سے نجات دلائے، اور یہ بات فرار کے ساتھ میل نہیں کھاتی، خود بھاگ جائے وہاں سے۔ کوئی وبا پھیل گئی معاشرے میں، ایک ذمہ دار مسلمان ایک ذمہ دار ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر جب معاشرے میں وبا پھیلتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے میں جاؤں گا تو مجھے بھی لگ جائے گی۔ یہ ذمہ دار ڈاکٹر نہیں ہوتا، یہ حقیقت میں ڈاکٹر ہی نہیں ہے، یہ تو خود غرض ہے جس نے پیسے کمانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا۔ لیکن لوگوں کو علاج کرنا، بیماروں کو بیماریوں سے نجات دلانا، یہ کمٹمنٹ ہے۔ ڈاکٹر حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کمٹمنٹ پر اس وقت بہادری کے ساتھ عمل کرتا ہے کہ جب معاشرے میں وبائی مرض پھیل جائے۔ ڈاکٹر اور ایک ذمہ دار ڈاکٹر، حقیقی ڈاکٹر کی مثال دی جا رہی ہے ایک ذمہ دار مسلمان کی ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے۔ انتہائی خوبصورت ہے، الفاظ پر توجہ کیجیے گا۔ ایک باشعور مسلمان وہ چاہتا ہے کہ ڈوبتے کو بچائے، وبائی امراض کے شکار اور بیمار کو بیماری سے نجات دلائے، اور یہ بات فرار کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ فرار کرنے والے کہاں، بھاگ جانے والے کہاں، اور میدان میں دوسروں کو نجات دلانے کے لیے ڈٹ جانے والے کہاں۔ گناہوں کے ضرر کے مقابلے میں زرہ پہن لیتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈاکٹرز نے کہ جو بیماروں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اپنی حفاظت کے لیے تاکہ وائرس ان کو نہ لگے حفاظتی لباس پہنے ہوئے۔ اسے قرآن کہتا ہے لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ ایک ذمہ دار مسلمان کیا کرے گا؟ اپنے بدن کو تقوی کے لباس سے آراستہ کرے گا، اور پھر معاشرے میں جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے گھس جائے گا تاکہ گناہ سے آلودہ ہونے والوں کو بچائے۔ انہی ڈاکٹرز کی طرح جن کو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے لباس پہن لیے تاکہ مثلا وہ وائرس ان پر اثر انداز نہ ہو جائے، لیکن وہ لباس پہن کر بھاگ گئے۔ اس کو قرآن تقوی نہیں کہتا۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہوں، دین سے دور جا رہے ہوں، قرآن سے دور جا رہے ہوں، دنیا کی دلدل میں غرق ہو رہے ہوں، مادیت پرستی کی دلدل میں غرق ہو رہے ہوں، الگ بیٹھ کے خانقاہ بنا کے وہاں پر تسبیح توڑی جا رہی ہو۔ یہ قرآن کا تقوی نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے جو کہ بدعت کے طور پر بعض مسیحی علماء نے، عیسائی علماء نے ایجاد کی تھی۔ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اسلام کا تقوی یہ ہے جس کی سمجھانے کی مثال دی جا رہی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ وہ خود کو متقی بناتا ہے۔ وہ ڈاکٹر ایک ذمہ دار مسلمان خود کو متقی بناتا ہے۔ کیسے؟ صاحب تقوی یعنی وہ ضروری ساز و سامان سے لیس ہوتا ہے۔ صاحب تقوی اپنے آپ کو ضروری ساز و سامان سے لیس کرتا ہے، گناہوں کے ضرر کے مقابلے میں زرہ پہن لیتا ہے۔ تقوی کی زرہ، جیسے ڈاکٹروں نے آپ دیکھ رہے ہیں لباس پہنے ہوئے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ زرہ پہننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اور گناہگاروں کی دستگیری کے لیے گناہ کی سرزمین میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تقوی کا خلاصہ، قرآنی تقوی کا خلاصہ۔ یہ تحریف شدہ تقوی کا معنی نہیں ہے جو رہبانیت کے ساتھ ایکول ہے، مساوی ہے، وہ تقوی نہیں، قرآن مجید کا تقوی۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر لباس پہن کر اس کے بعد گھر بیٹھ گئے، گھروں میں تو آپ بھی بیٹھے نارمل لباس میں، لیکن وہ جو ہسپتالوں میں بیماروں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ان کی تیمارداری کر رہے ہیں، ان کے علاج کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے وہ حفاظتی لباس پہنے ہوئے ہیں، حفاظتی اقدامات مکمل کیے ہوئے ہیں، لیکن اس سرزمین میں، اس ماحول میں گھسے ہوئے ہیں جہاں پر بیماروں کو بچانا ہے۔ ایک باشعور مسلمان جس کا شعور قرآن سے بنا ہو، وہ بھی ایسا ہی ہے۔ وہ قرآن کو خشک ورد اور وظیفے کرنے کی کتاب نہیں سمجھتا، وہ ایسا با تقوی بنتا ہے، اپنے آپ کو لباس تقوی سے آراستہ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس معاشرے میں اتر پڑتا ہے اس کی برائیوں کی اصلاح کے لیے۔ اور وہ لوگ کہ جو غرق ہو رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ایسے گمراہ کر دیے گئے، اسی دنیا کی لذتوں کو
اپنی زندگی کی انتہا سمجھ رہے ہیں، اپنا سب سے بڑا مقصد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نجات کے لیے کوشش کرتا ہے۔